اللهم صل على سيدنا مولانا محمد کے بیان کے بعد کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن ایک پیغام بھی دینا نا جو بتا دیجیے لوگوں ہم بس اپنے کچھ مشن کے بارے میں بتا دیں اور یہی ہو جائے. یہ 1500 سالہ عید میلاد النبی کا سلسلہ ہے، اور یہ طے کیا گیا، آبش بھائی خود ہماری تحریک کا حصہ ہیں، فیض بھائی سب لوگ، کہ انشاءاللہ تعالیٰ 1500 سالہ میلاد النبی کے موقع پہ 1500 گھروں میں ایسی چھوٹی چھوٹی محفلیں سجائی جائیں، بغیر کسی اہتمام، بغیر کسی مائک، اسٹیج، چائے پانی ناشتے کھانے کے. آپ ہمیں دعوت دیں، خود بیٹھیں، کوئی گھر میں نہیں ہے، آپ تنہا بیٹھیں، 2-4 لوگ ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں، گھر کی خواتین باپردہ سنیں، گھر کی باپردہ خواتین ہیں وہ سن لیں، تاکہ ہماری اصلاح ہو سکے. مقصد یہ بہتات ذکر نہیں. ایک بات یاد رکھیں، ہماری ٹیم کے لوگ تو ہر جگہ شریک ہو جاتے ہیں، تو انہیں ان چیزوں کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے. پہلی بات، کیونکہ اہل سنت میں یہ پہلے سے پایا جاتا ہے، یعنی کثرت کے ساتھ ہمارے وہاں جلسے ہوتے ہیں، لیکن کثرت کے ساتھ اصلاح نہیں ہوتی. تو ایسا نہ ہو کہ زیادہ ذکر ہونا یہ ہماری ہم اسے ہلکا سمجھنے لگیں گے. عظیم ترین باتیں ہیں جس کے لیے ابھی مفتی صاحب قبلہ بتا رہے تھے تو یاد آیا کہ حضرت بلال حبشہ سے تشریف لائے، حضرت سلمان فارس سے تشریف لائے، اور آج بھی جو لوگ جستجوئے حق میں در در بھٹکتے ہیں، آپ جا کے ان کی طلب دیکھیں، جا کے ان کی ٹھوکریں دیکھیں، تو آپ کی آنکھیں کھلیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلم گھر میں پیدا کر کے کتنا بڑا احسان کیا ہے نا. وہ اپنے 1000 باطل معبودوں کے سامنے سجدہ کر کے بھی وہ سکون حاصل نہیں کر پاتے جو مومن مسلمان بندہ 2 رکعت نفل پڑھ کے حاصل کر لے، فرض کی بات ہی چھوڑ دی. تو یہ عظیم ترین نعمت ہے، لیکن ڈر بھی ہوتا ہے کہ کبھی ایسا نہ ہو جائے کہ بہتات ذکر کی بنیاد پر، اور چونکہ ٹیم والوں کا گھر ہے اس لیے بتا کہ ہر جگہ شریک ہوئے، ہر جگہ اچھی باتیں سنی، دین کی ایک ہی بات ساری زندگی بھی سنا جائے تو ہمیں اسے ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. ایک بات آپ سنیں، نماز پڑھنا فرض ہے، اگلی بار بھی سنیں، چوتھی بار بھی سنیں، 10ویں بار سنیں، جناب ہے عظیم ترین بات. ہر بار اپنے نفس سے کہیں کہ یہ جتنے جذبے سے تم پڑھتے ہو سکتا آپ نمازی ہوں، تو آپ کہہ رہے ہیں ہم تو نماز پڑھتے ہی، تو آپ پھر اپنے اندر اصلاح کرنے کی کوشش کریں کہ ہمیں مزید سیکھ کر نماز پڑھیں. چلیں سیکھ کر بھی نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں مزید خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں، ہمیں مزید جذبے کے ساتھ نماز پڑھیں. گھر میں پڑھتے ہیں انشاءاللہ مسجدوں میں پڑھیں گے، ہے نا. بے جماعت پڑھتے ہیں انشاءاللہ با جماعت پڑھیں گے. جب ظاہری طور پہ اصلاح ہو جائے تو باطن کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں کہ پہلے بھاری من سے نماز پڑھ لیتے تھے کہ چلو فرض ہے 5 وقت کی، کبھی کبھی وہ پہلے عادت ہوتی نا، عبادت پہلے عادت ہوتی ہے، پھر کہیں جا کے عبادت ہوتی ہے، اور اب تو قسمت والوں کی ہی عبادت ہوتی ہے، اکثر کی عادتی نظر آتی ہے. تو بہرحال ہم کوشش کریں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے خشوع خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھیں. کیسی نمازیں پڑھی تھی ہمارے بڑوں نے. حضرت فاطمہ جب رات میں عبادت کرتی تھی تو صبح کہتی تھی یا اللہ تیری رات بڑی چھوٹی ہے، تیری رات بڑی چھوٹی ہے، تیری بندی فاطمہ کا دل یہ چین نہیں پاتا اتنی چھوٹی رات میں عبادت. اور آج اتنی لمبی لمبی راتیں ہیں، تہجد چھوڑ دیں، ہم سے فجر نہیں ادا ہوتا ہے نا. وہ کہا جاتا ہے کہ سردی کا موسم یہ اولیاء اللہ کے لیے موسم بہار ہوتا ہے، راتیں لمبی ہوتی تھی، دن چھوٹے، تو دن میں وہ اپنے کام دھام کرتے تھے، رات لمبی تو رات میں. اب ایسا نہیں کہ گرمی میں 6 گھنٹہ سو رہے ہیں تو جاڑے میں چلو لمبی رات ہے 8 گھنٹہ سو رہے ہیں، نہ وہ 2 گھنٹہ جو بچتا تھا اس میں عبادتیں کرتے. یہ نہیں کہ چلو تھوڑی اور ریل سرکا لیں، اب تو فجر کی نماز 6 بجے ہو رہی ہے، 12 بجے بھی سوئیں گے تو آنکھ کھل جائے گی، ایسا نہیں ہوتا. اپنے وقت سے سوتے تھے، اپنے وقت سے اٹھتے تھے، جو ٹائم بچ جاتا تھا اس میں اللہ کی عبادت کرتے. اور 10 گھنٹے کے قریب رات ہو رہی، 10 بجے بھی آپ سوئیں تقریباً تو 10 2 12 6 8 گھنٹے مل رہے. 6 گھنٹہ نیند کافی ایک نوجوان ہیلدی آدمی کے لیے، آپ 6 گھنٹہ سوئیں. اگر اللہ توفیق دے تو ہمیں رات میں اٹھ کے بھی عبادتیں کرنی چاہیے. اور بہرحال پہلے تو ہمیں فرض نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، اور ہمارے اس مشن کا جو سلیبس ہے وہ بھی یہ ہے کہ پہلے ہم عبادتوں پہ زور دیں، ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں. یہ وہ عظیم ترین در ہے جو آپ کے اخلاق کو بھی اچھا کر دیتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. تو نماز اگر آپ اپنی عبادتیں درست کر لیں گے تو یقین جانیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل سے دیگر غلاظتیں ضرور نکال دیں گے. حسد، بغض، ایک دوسرے کی نفرت، یہ سب کچھ نکل جائے گا، لیکن کب؟ جب ہماری نمازیں درست ہوں گی، ہے نا. تو ہمیں عبادت سے اپنا رشتہ جوڑنا چاہیے، ہمیں مسلوں سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھنا چاہیے، اور فرائض کی پابندی نہایت طور پہ کرنی چاہیے.
یہ بات یاد رکھیں، وہ ہمیں مزہ بہت آتا ہے فرائض کے علاوہ کام کرنے میں. جیسے محفل میں بیٹھنا آسان ہے، لیکن محفل میں بیٹھنے سے زیادہ مسجد میں جا کے فرض نماز پڑھنے کا ثواب ہے نا. اور ہمارے سلسلے کے عظیم ترین بزرگ ہیں مجدد الف ثانی، فرماتے ہیں 1000 چلے ایک طرف. چلہ عام نفل عبادت نہیں ہوتی، اس میں رات رات بھر میں قرآن پڑھنا، رات رات بھر نفل عبادتیں کرنا، یہ سب شامل ہوتا ہے. 1000 چلے ایک طرف اور ایک وقت کی فرض نماز ایک طرف. رات رات بھر عبادت کریں وہ الگ چیز ہے، لیکن فرض نماز میں اللہ نے جتنا ثواب رکھا ہے اتنا نفل چلوں میں نہیں رکھا. تو یہ بات یاد رکھیں، فرائض کی نہایت طور پہ پابندی کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں تو ایسی آنکھ کھولے تھے تو بھی کانوں میں اذان گونجی تھی، اور زندگی بھر 5 وقت کی اذانیں سنی ہیں، تو ہمیں اس کی حقیقی معنوں میں اہمیت معلوم نہیں ہوتی ہے نا. اذانیں ہوتی تھی تو صحابہ تڑپ اٹھتے تھے ہے نا، کہ اللہ کی پکار ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر سے آواز آ رہی ہے نا. اپنا گھر بار دکانیں سب کچھ چھوڑ کے جاتے تھے. اور ایسے ہی ہم نے امام عشق و محبت کے دیار میں بھی دیکھا ہے کہ جب وہاں اذان ہوتی تھی، بریلی شریف ایک بار جانا ہوا تو مزار شریف کے ارد گرد والے جو دکان والے تھے اپنی دکانیں چھوڑ کے مسجد میں پہنچتے. آج بھی ایسے مسلمان موجود ہیں، لیکن ہم سے ہماری نوکریوں نے نماز چھین لیا ہے، آج ہم سے ہماری دولتوں نے نماز چھین لیا ہے، آج ہم سے ہمارے عیش و آرام نے نماز چھین لیا. یہ حقیقی بات ہے نا، کہ دنیا کے بہت سارے اہم کام کا حوالہ دے کے آج ہم نمازیں چھوڑ دیں. وہ ابھی حال ہی میں سفر میں نماز پڑھنے پہ پابندی آئی تھی، تو حضور محدث کبیر نے ایک جملہ کہا تھا کہ اب جناب آپ لوگ یا تو لڑیے اس کے لیے، یا تو آپ نماز سفر یہ نہیں کہ سفر کریں گے نماز چھوڑ دیں گے، نہ. فرمایا کہ اگر نماز کی پرمیشن سفر میں نہیں ملتی تو سفر کرنا چھوڑ دیجئے، نماز میں چھوڑ. یہ ہوتی نماز کی اہمیت. اور صرف کہتے نہیں، وہ لوگ کر کے دکھانے والے لوگ. تو بہرحال پہلی بات کی عبادتوں سے اپنا رشتہ مضبوط کیجیے. اور سب نوجوان ہیں، بزی ترین لوگ، اور بزی رہنے کا دور ہے کہ انسان نہایت طور پہ مشغول ہے. اور یہ بھی کہیں کہ ہمارے پاس خالی وقت بھی بہت زیادہ ہے. یہ خلیہر لوگوں کا بھی دور ہے. ایسا نہیں کہہ سکتے سب لوگ بزی ہیں. ہمارے پاس موبائل چلانے کا وقت ہے، ریل سرکانے کا وقت ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہماری ترجیحات نماز سے ہٹ کے دوسری چیزیں ہوں گی، تو ہمیں ترجیحاً ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے. صرف ایسے نہیں کہ پڑھنا ہے گھر والوں کے ڈر سے پڑھ لیا، مولانا صاحب کے ڈر سے پڑھ لیا. ہمیں اللہ کی رضا کے لیے سارے کام دھام چھوڑ کے نمازیں پڑھیں، تب جا کے کہیں یہ جو برکت کا لفظ آپ سنتے ہیں جو آج ہمارے بیچ سے اٹھ چکا ہے نا. ہزاروں لاکھوں کمانے والے بھی ہائے ہائے کر رہے ہیں ہے نا. لاکھوں کمانے والے لوگ ہائے ہائے کر رہے ہیں، اپنے سینے اور سر پیٹ رہے ہیں کہ آج ہم بڑے مشکل میں ہیں. برکت کا جو لفظ ہے وہ بغیر فرائض کی پابندی کے حاصل ہی نہیں ہوتا. پتہ چلا دکان میں بیٹھے ہیں، آپ نوکریوں پہ ہیں اور نماز پہ نمازیں چھوڑ رہے ہیں، تو پھر برکت کا باب ہی آپ کو حاصل نہیں ہوگا. یہ بات یاد رکھیں. تو نمازوں کی پابندی یہ نہایت ضروری ہے. تو فرض نمازوں کی پابندی کریں، پہلی بات. اور دوسرا یہ کہ اپنے اخلاق کو اچھا کریں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مصلی کے ذریعے قرب الہی حاصل ہو جاتا ہے تو آپ غلط سمجھتے ہیں. آپ کو مخلوق کی خدمت بھی کرنی پڑے گی. ابھی کل ہی حضرت ہم لوگ پڑرونا میں تھے تو مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ امام غزالی 53 سال کے بعد جب امام غزالی کو شوق ہوا معرفت الہی کا تو وہ کرنے کیا گئے آپ سنیے. بڑی عجیب ترین چیز ہے، آپ بھی کہیں گے کیا کمال کی بات ہے. امام غزالی گئے اور دور دراز دور افتادہ علاقوں کی جو مسجدیں ہوتی تھی اس کا باتھ روم صاف کرتے، کبھی وضو خانہ صاف کرتے، کبھی مدرسوں کی صفائی کرتے ہے نا. امام غزالی چھوٹا موٹا نام نہیں ہے نا، بلکہ دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں آپ کے فلسفوں پہ تحقیق ہوتی ہے نا. آپ کی کتابیں نہایت مشہور ہیں، کوئی کسی کا کان اس سے ناشنا نہیں ہوتا. تو یہ امام غزالی. حضرت آج غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس ہے. ایک بات کل آج ہی ہو گیا، مغرب بعد تاریخ تو 6 رجب آ گیا. حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کا باریک بینی کے ساتھ مطالعہ کریں. مفتی صاحب بھی بتا رہے تھے، انہی کی بات ہے، میں آگے پہنچا دوں. اور ہم لوگوں نے بھی 1000 بار پڑھا لیکن اتنی باریک بینی کے ساتھ نہیں پڑھا. غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غریب نواز بنے کیسے؟ ہوا اصل میں یہ تھا کہ اپنے باغ میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا، اور والدہ جو ہے وہ بھی باحیات تھیں. اپنے باغ میں انگور کا باغ تھا، اسی میں اپنا کام دھام کر رہے تھے. تو ایک بزرگ کو دیکھا جن کی داڑھی اڑی تھی، سنت والے ہوں گے، دیکھا مسافر تھے، ابراہیم کندوزی آئے اور ان کے باغ میں ٹھہر گئے. تو اس کے بعد بیٹھے تو حضور غریب نواز کا خدمت خلق کا جذبہ ایسا تھا کہ ان کی بارگاہ میں بہترین تازے جو ہے انگور، بہترین انگور
जो उनके बाप के थे वो उनकी बारगाह में पेश कर दिए। अब उनका दिल खुश हुआ तो अब फकीरों की दुआएं लग जाती। उन्होंने अपने झोले से एक सूखी रोटी निकाली, मुंह में चबाई और हजरत गरीब नवाज को दी। और गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बसद अकीदत उसे ले भी ली। ये नहीं कहा कि मैंने आपको अंगूर दिया है, आप हमें सूखी रोटी दे रहे हैं, मैंने आपको बेहतरीन फल दिया है, आप मुझे सूखी हुई रोटी दे रहे हैं, मुंह में चबाई हुई, अपने मुंह में चबाई हुई रोटी दे रहे हैं। ये कैसा अखलाक ना, बुजुर्गों ने दिया तो ले लिया। उन्होंने लिया और लेने के बाद खा लिया। नतीजा ये हुआ कि अब बाग में उनका दिल ही नहीं लगता। बेचैन हुए और बेचैन होने के बाद अपनी माँ से इजाजत चाहिए। 15 साल तक इल्म दीन हासिल करते हैं, 15 साल तक जय्यद आलिम बने। लेकिन ये भी सबक लेने का सबक है कि सिर्फ किताबों से आप दीन की, अल्लाह की मार्फत हासिल नहीं करते। ये बात याद है। और वो फरहान भाई का बड़ा महबूब शेर, अगर से उनको नहीं याद है, उनको बता दे रहे हैं। वो कहते हैं यक लख्त सोहबत बा औलिया बेहतर अज 100 साल ताद बेरिया, कि औलिया अल्लाह की बारगाह में एक लम्हा बैठना 100 साल की ऐसी इताअत से बेहतर है जो बेरिया हो, यानी जिसमें दिखावा ना हो। एक लम्हा किसी औलिया अल्लाह की बारगाह में बैठना। आप देखें गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला, और कहा किसी ने कि किताबें चंद हर्फ सिखाती हैं, आदमी आदमी बनाते हैं। तो गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह 15 साल के बाद इल्म दीन हासिल किया, फिर भी बेचैनी रहे, और उनकी बेचैनी उनको ले आई ख्वाजा उस्मान हारवनी के पास। और 20 साल तक उन्होंने अपने पीर मुर्शिद की खिदमत की, अपने सर पर उनके बिस्तरे उठाए, उनकी चप्पलें लेके चलते थे उनके पीछे पीछे। उसके बाद जाके कहीं ख्वाजा गरीब नवाज। आप गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की पूरी जिंदगी देखें, पहला पहलू खिदमत खल्क कि उस बुजुर्ग की खिदमत की, दुआ लगी, गरीब नवाज हो गए। और दूसरा पहलू सोहबत नेक लोगों की सोहबत में बैठने ने उन्हें गरीब नवाज बनाया। अगर नेकों से वो आज तो मौलाना को देख के लोग भाग जाते हैं, ऐसा दौर है जनाब, अरे मौलाना साहब अरे अब सुनाए लगी है कि नहीं, देख के भाग जाते हैं। ये हकीकी बात है ना, हकीकी बात। अब वो हम कहीं कहीं बुलाते हैं, चाहे फातिहा होते होता है, कुरान खानी होनी होती, वहाँ मौलाना हाफिज लोग नजर आते हैं। बाकी हमें हर जगह उनका इंटरफेयर चाहते नहीं, ताकि हम अपनी मर्जी के काम कर सकें, है ना। अब शादियाँ वैसी नहीं रह गई कि उलमा जाएं, और हम तो ये कहते हैं वो इस लायकी शादियाँ नहीं रहेगी कि उलमा को जाना चाहिए ना। अब अल्लाह ना करे, अब तो जलसे जुलूस भी ऐसे हो गए हैं जो दीन और मजहब के नाम पे निकाले जाते हैं, वो भी इस लायक नहीं रह गए कि उलमा जाके वहाँ बैठे, है ना। तो बहरहाल आप देख लें कि मुहर्रम के जुलूस या रबी नूर शरीफ में भी जुलूस, अब उसमें भी खुराफातें शुरू कर दी लोगों ने। तो गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह, और नबी ने भी फरमाया कि जो रहम नहीं करता वो जन्नत में नहीं जाता। हदीस पाक साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, हम तो आपस में रहम करने वाले हैं। नबी ने कहा रहम ये नहीं है कि बंदा अपने साथ रहम करे, बल्कि रहम ये है कि बंदा अपनी जात पर भी रहम करे और लोगों पर भी रहम करे। शारीहीन हदीस कहते हैं कि अपने साथ रहम करना ये है कि प्यारे खुद को जहन्नम की आग से बचाए, अल्लाह के रजा वाले कामों में लगाए। सिर्फ इल्म आपको नहीं बचा सकता, है ना। आप 1000 ऐसी महफिल में बैठ लें, अमल पे आमादा ना हो, ये तो ऐसे नहीं चलता, है ना। ये तो आपके लिए क़यामत के दिन मुसीबत बन जाएगी, है ना, कि हम जानते हुए भी अमल नहीं कर रहे हैं। कितनी ऐसी बात है कि हम अल्लाह के अहकाम पर दिलेर हो गए। तो फरमाया अपने ऊपर रहम करना यह है कि इंसान अपने आप को बुरे कामों से बचाए, और लोगों के साथ रहम यह है कि उनकी मदद करे, उनकी ज़रूरतें पूरी करे। हज़रत उमर के बारे में सुना आप लोगों ने? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के दूसरे खलीफा हैं, और रहम का सुलूक देखें। आज हम आपसे, इमाम साहब हैं आपके इलाके में भी आपके पढ़ाया है, ये कह दें कि इतनी ठंडा मौसम है और मेरे दरवाजे पे आपको खड़े होकर मेरी दरबानी करनी, आप कहेंगे इमाम साहब आपका दिमाग ठिकाने, आप जानते नहीं मेरा स्टेटस क्या है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे ही टहल रहे थे अपनी रियासत में, और देखा कि एक काफिले ने पड़ाव किया हुआ है। तो हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ भी साथ आए। तो फरमाया ऐसा है कि ये लोग सो रहे हैं और आराम कर रहे हैं, ऐसा करते हैं कि हम रात भर इनकी हिफाजत करते हैं, कहीं कोई चोर इनका माल चुरा न ले। कौन? उमर, जिनके बारे में फरमाया गया मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। मुसलमानों के खलीफा, आप लोग को जबान में समझने को कहें तो मुसलमानों के बादशाह, है ना। खलीफा को बादशाह नहीं कहना चाहिए, उनकी बेहुरमती है, लेकिन समझने के लिए कहें तो बादशाहत उनके हाथ में थी, यानी सारे जो उमूर थे वो सब उनके तसर्रुफ में थे। और आजिज़ी ऐसी थी कि एक काफिला जिसको पहचानते भी नहीं है, उनके लिए सारी रात हजरत उमर ने क्या किया? पहरेदारी। आज हम किसी मुसलमान के माल के बारे में इतने फिक्रमंद हैं
पहरेदारी छोड़िए, अगर किसी को मौका मिले तो हम लूटने की फिक्र में लग जाते हैं, कैसे 2 रुपए कमा लें, कैसे 4 रुपए ले लें, बस इसी फिक्र में सारी दुनिया लगी हुई। लेकिन हमारे बड़ों ने ऐसा नहीं किया, अल्लाह से निहायत तौर पे डरने वाले। और घर में भी हम तो अपने घर में भी ऐसा सलूक नहीं रखते हैं, हमें आपस में एक दूसरे पे रहम करना चाहिए। और ऐसा रहम किया साहबा ने कि कुरान मजीद फरमाता है रुहमा बैनहुम, आपस में निहायत तौर पे रहम करने वाले लोग हैं साहब। और आज यकीन माने कि मुसलमानों के पास इल्म की कमी नहीं है। अब ये तो रोना रोया जाता है और कहा जाता है हमसे कि इल्म की कमी है ना। आप बताएं, हालिया एक डिबेट हुई है, वो कौन लोग थे, क्या थे, हमें उससे मतलब नहीं है, हम उनके अकाईद से कोई इत्तेफाक नहीं रखते। लेकिन आपको लगा कि गैर मुस्लिमों के पास मुसलमानों से ज्यादा इल्म है, ऐसा लगा? वो देख क्या लगा? मुसलमानों के पास ज्यादा इल्म। जनाब कमी जो है वो अमल की कमी जो है वो मुफ्ती साहब फरमा रहे थे, इखलास के साथ हमें अमल करना चाहिए। कमी जो है वो कसरे नफ्सी की निहायत हाजत है। हज़रत का एक जुमला भी था लास्ट में, कसरे नफ्सी का से मतलब है कि हमें अपनी ज़ात को थोड़ा फना करने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। इसी में हमारी बका है, इसी से हम बाकी रह सकते हैं। आपस में रहम करें, इसकी शुरुआत हमें घर से करना चाहिए। और नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पाक का मफहूम भी है कि अगर किसी के अखलाक जांचने हैं तो ये देखो वो अपने घर वालों के साथ कैसा। भाई हम तो शहबाज भाई के साथ मुस्कुरा के मिल ही लेंगे, 50 तो काम रहता है इनसे। रूमी भाई से मिल ही लेंगे, बड़े आदमी हैं और आप सब मुझसे बड़े हैं, नेक हैं, मिल ही लेंगे आप लोग से भलाई के साथ। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि हम अपनी माँ से कैसे बात करें, इम्पॉर्टेंट ये है हम अपने छोटे भाई से कैसा सलूक करते हैं, हम अपने बाप से किस तरह से बिहेव करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रहम करने की जो शुरुआत कीजिए वो अपने घर से कीजिए, है ना। पता चला रहम पे मेरी तकरीर सुन ली आपने, अब जब मिले तो नहायत हंस खेल के मिल रहे हैं, अखलाक अच्छे करके मिल रहे हैं, है ना। और ये भी याद रखें, लोग कहते हैं जनाब घर वाले ऐसे नहीं हैं कि उनके साथ अच्छा सलूक किया जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने जब माँ बाप के साथ अच्छे सलूक की तालकीन फरमाई तो सहाबा ने पूछा था कि अगर माँ बाप जुल्म करें तो? नबी ने फरमाया अगरचे जुल्म करें, अगरचे जुल्म करें, अगरचे जुल्म करें, 3 बार फरमाया नबी अलैहिस्सलाम। यानी सख्त से सख्त जुल्म करें, उससे सख्त करें, उससे सख्त करें, तुम्हें उनके साथ ना उनकी नाफरमानी नहीं करनी, तुम्हें उनके साथ रहम का सलूक करना है ना। नबी अलैहिस्सलाम की हदीसें पाक है, छोटी छोटी चीजें हैं। इसके बाद एक नया छोटी चीज मैं आपको बताऊंगा, इसलिए बता रहा हूँ छोटी चीज इंपॉर्टेंट होती है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक आदमी, और देखें हमारे नबी अपनी उम्मतियों को क्या सिखाते हैं, है ना। आप ये जाने कि नबी अलैहिस्सलाम अपने सहाबा को बैठ के बता रहे थे और फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने एक आदमी था जो रास्ते से जा रहा था, शिद्दत की प्यास उसे लगी, जबरदस्त प्यास लगी, उसने कुआं देखा, पानी निकाल के पिया। हदीस पाक का मफहूम है थोड़ा सा आगे बढ़ा और उसने एक कुत्ते को देखा जिसकी प्यास की वजह से उसकी जबान बाहर आ गई थी और वो हाँफ रहा था। उसने सोचा अब इसको भी पानी पिला दें, प्यास की शिद्दत पहले से महसूस थी, है ना। वो गया और कुएं से पानी निकाला, उस कुत्ते को पिला दिया। नबी के जबान की बात है कि अल्लाह ताला ने इस अमल की बदौलत उसके मग़फ़िरत, छोटी सी बात, किसी इंसान पर रहम नहीं किया था, अपनी माँ के लिए कोई तोहफा खरीद के नहीं लाया था, अपनी बीवी का दिल खुश नहीं किया था, एक कुत्ते पे रहम किया था। और नबी फरमाते हैं अल्लाह ने इसी अमल की बदौलत उसकी मग़फ़िरत फरमाई। तो हमें भी चाहिए, आज हम अपनी घर की माँ बहनों पे, ठंडी का मौसम है, अब रूमी भाई का एक फ़लसफ़ा है आपको बता दूं कि हमें चाहिए कि हम घरों में जब खाने पे बैठें तो बर्तन कम निकालें ताकि हमारी माएँ बहनों को धुलने में तकलीफ ना हो। और इमाम साहब का फ़लसफ़ा इससे भी 2 कदम आगे बढ़ के, रूमी भाई ने कहा बर्तन कम निकालें तो इमाम साहब ने कहा बर्तन साथ में धुलवा भी, आपको अल्लाह सवाब बताता है। ये हंसने खेलने की बात नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने खुद अपने घर वालियों के साथ घर के काम में हाथ बटाए। आप नबी से बड़ी शान वाले नहीं हैं, है ना। हमारी पगड़ी कितनी भी ऊंची हो जाए हम नबी के बराबर नहीं पहुंच सकते, है ना। नबी नबी हैं, उनकी शान ये है कि बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। तो लेकिन हम इस फलसफे पे अमल करेंगे कब? हम तो चाहते हैं ठाट बाट वाली जिंदगी, बेहतरीन पैसा आता रहे, चारों तरफ से गिरता रहे और हम बेहतरीन ऐशो आराम की जिंदगी। वो इमाम साहब के तो अब तो नात खान लोग ऐसे रह नहीं गए कि उनसे कुछ नसीहत हासिल की जाए, लेकिन इमाम साहब की नात खानी में भी बड़ी बरकतें होती हैं। यानी बहुत सी नसीहतें आपने नात में भी, कलाम में भी इनकी सुनी होगी कि हमें ख्वाब गफलत से अब उठ जाना है ना। और नहीं उठेंगे तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा है ना वो कि तुम चाहो ईमान लाओ, चाहो नाफरमानी करो।
آگے ہاں اللہ فرماتا ہے کہ تم چاہو تو ایمان لاؤ، چاہو تو نافرمانی کرو، ہم نے تمہارے لیے جہنم تیار کی۔ اب آپ کی مرضی ہے، چاہیے تو بھلائی میں زندگی گزاریے اور چاہیے تو برائی میں۔ آج ہی مجاہد میں جب کتاب پڑھا رہا تھا تو اس میں ایک شعر تھا، عش ما شئت، جیسے چاہو زندگی گزار لو، فإنک میت، تمہیں ضرور اس کے بعد مر جانا ہے۔ فرماتے جیسی چاہو زندگی گزار لو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، فإنک میت، کہ تمہیں عنقریب مر جانا، میت ہو جانا ہے نا، تمہیں اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ بھلائی اسی میں ہے کہ ہم اللہ رسول کے در سے جڑ کے مخلوق پہ رحم کرنے کی بدولت جو چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں وہ ہزار چلے بھی نہیں عطا کر پاتے، ہے نا۔ تو ہمیں آپس میں نہایت رحیم ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی ٹانگ نہیں کھینچنی چاہیے، ہر ذی روح پر رحم کیجیے۔ اور مفتی صاحب نے آپ کو بتایا ہے غریب ہے تو کیسے نیکی کیجیے، ایمان والے اگر ہیں تو کافروں پہ رحم کیجیے، ان کے لیے دعائیں کیجیے، اللہ انہیں ایمان دے دے تاکہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ لیکن جب تک وہ زندہ ہے تب تک، مرنے کے بعد کسی کافر کے لیے مغفرت کی دعا نہیں، جو کفر پر مر گیا اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتا، یہ خود اللہ کا قانون ہے نا۔ تو رحم کیجئے لوگوں پہ کہ لوگ، اچھا جب آپ یہ دعا کریں گے نا تو آپ کا اخلاق اچھا ہو جائے گا، کیسے وہ مسلمان ہوگا؟ آج یہ ماحول ہے کہ آپ کسی کا ہاتھ پکڑ کے کہہ دیجئے مسلمان ہو جائے، نہیں، پھر آپ اپنی ذات کو اچھا کیجئے، وہی اس کے لیے دعوت ہے، وہی تبلیغ ہے اور وہی سب کچھ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عبادتوں سے اپنا رشتہ جوڑیں، ہم تلاوت قرآن کرتے بھی اگر ہیں تو مزید بہتری کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ مت سوچیں کہ ہم تو کرتے ہی ہیں، نماز تو ہم پڑھتے ہی ہیں، یہ دعوت تو ہم روز سنتے ہیں۔ اب بھائی ہم لوگ تو روز سنتے ہیں نا، امام صاحب نصیحت کرتے ہیں، روز سنتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ہلکے میں لے لیں کہ ارے روز ایک کے بعد سناتے ہیں امام صاحب، نا ایسا نہیں۔ آپ نے ایک بار سنا تو اپنی ماں سے مسکرا کے بات کرنے لگے، دوسری بار سنے ایک بچہ آیا میرے پاس، رومی بھائی جانتے ہیں آپ لوگ، اسے نام نہیں بتا رہے ہیں، چلیے بتا بھی دیتے ہیں، آصف۔ وہ ہم سے کہنے لگا حضرت کل پرسوں رات میں ہم لوگ اس کے ساتھ رکے تھے تو یہ لوگ سو گئے تھے تو ہم سے بہت بات کر رہا تھا، کہتا میری اماں ہم کو پیر ہی نہیں چومنے دیتی تو ہم چومیں کیسے؟ اب دیکھیے کتنی فکر ہے اپنی ماں کا پیر چومنے، کتنا، وہ 12 13 14 سال کا بچہ، یہ فکر ہے اس کو اماں کا پیر کیسے چومے۔ وہ چھوڑ دیجئے نافرمانی ہونی گئی، سب ختم ہو گئی، وہ پوچھ رہا تھا پیر کیسے چومے، چومنے ہی نہیں دیتی۔ ہم کہیں کبھی ایسے جاؤ اپنا کمبل ومبل پھینک دو اماں کے پیر کے پاس اور ایسے لے آؤ کمبل ومبل، کہتا ہے پاس جاتے بھگا دیتی ہیں، تو ایسے کمبل ومبل کسی بہانے سے لے لو اور چوم لو، بات ختم ہے کہ نہیں۔ اللہ تو نیت دیکھتا ہے نا، اماں کو دکھانا ضروری تھوڑی نا کہ آپ کے پیر چوم رہے ہیں، ہے کہ نہیں، چوم لو محبت میں، بات ختم ہے نا۔ میری اماں بھی نہیں چومنے دیتی، تو ہم ایسے ہی کرتے ہیں، تو اسی لیے اس کو ہم نے ٹرک بتائی ہے کہ ایسے کمبل ومبل پھینک دو، لینے کے بہانے جاؤ، اماں پیر چھلا جائے، اس کے بعد اپنا ہاتھ چوم لو، کیا کر سکتے ہیں۔ تو سوچئے کہ ہمیں نہایت طور پہ ماں باپ کا ادب کرنے والا ہونا چاہیے، نہایت طور پہ ہمیں اپنے بڑوں کا ادب کرنے والا ہونا چاہیے، اور آپ ایسا کر کے دیکھیں انشاءاللہ تعالی انقلاب رونما ہوگا۔ ایسے کمروں میں بیٹھ کے بات کرنے سے انقلاب آتا نہیں ہے، یہ سب بہت بیوقوفی کی بات ہے کہ ہم کمرے میں بیٹھ کے صرف بات کریں گے تو انقلاب آئے، لیکن ہم اس امید پر باتیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہے نا۔ عمل کی پہلی منزل یہ علم ہی ہے، ہم علم حاصل کریں گے تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گی، اور جو لوگ اپنے گھروں میں محفلیں سجاتے ہیں اللہ انہیں بھی جزا عطا فرمائے۔ مثلا کسی کے گھر محفل سجی اور چلو گھر والوں پہ نہیں بھی اثر ہوا لیکن سننے سنانے کا ثواب ملا، کوئی باہر ہی آ کے بیٹھا تھا اس نے عمل کر لیا، تو ظاہر سی بات ہے اس کے عمل کا بھی ثواب گھر والوں کو اللہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہم آپ سے بھی گزارش کر رہے ہیں اپنے گھروں میں بھی آپ اس طرح کی دینی محفل سجائیں، کوئی خرچہ، کوئی اہتمام، چائے پانی ناشتہ اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، آپ دعوت دیں۔ اور مفتی صاحب قبلہ دیکھیں ہم لوگ تو دعوت دینے پہ آئے، اللہ مفتی صاحب کو زیادہ اجر عطا فرمائے گا کہ مفتی صاحب ہم لوگ سے پہلے آ کے بیٹھے ہوئے تھے، ہے نا، اور ہم لوگ کی سرپرستی فرمائی، ہم ان کو بڑے مشکور ہیں، اور ہماری حیثیت نہیں ہے، ہمارے بڑے ہیں، ہر موقع پہ کھڑے رہتے ہیں، اور ہماری حیثیت نہیں کہ ہم ان کے بعد یا ان کے سامنے بولیں، ان کی ذرہ نوازی کہ انہوں نے اجازت عطا فرمائی۔ تو کچھ باتیں میرے ذہن میں تھی، اگر کچھ غلط ہوا ہو تو ابھی مفتی صاحب اصلاح فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں، اور عبادتوں سے اپنے رشتے مضبوط کریں، اور دوسری بات اپنے اخلاق کو اچھا کریں، ہر بڑے کا ادب کریں، چھوٹوں پہ شفقت کریں۔ اور یہ بھی لاسٹ بات میں ہم بتا دیں کہ وہ اس لیے نہیں پاتا ہے کہ اب اگر ہم نوید بھائی پڑھاتے ہیں، ٹیچر ہیں، یہ اس درد کو سمجھ سکتے ہیں، ایسے ہیں نہیں، نوید بھائی تو نیک آدمی ہے اس لیے ان کی مثال دے رہے ہیں کہ اب نوید بھائی کہیں وہ لڑکا پڑھتا ہی نہیں، کیسے اس کو پڑھائیں، بہت بدتمیز ہے